الحمدللہ الذی خلق البیان الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول من تحریک لبیک پاکستان ضلع راولپنڈی کے امیر کسی وقار ذی حشم نب محترم حاجی محمد رمضان چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسی آپ کے ساتھ ساتھ بابائے اہل سنت قبلہ راجہ محمد اظرم امید سیالوی صاحب، دیگر تمام علماء کرام، سرکار کے ثنا خان خصوصاً بالخصوص غازی ملت اسلامیہ غازی ملک ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ کے بھائی نائب محترم ملک عابد صاحب اور آپ کے صاحبزادے، اللہ رب العزت ہم سب کی ان گھڑیوں کو آخرت میں ذریعہ نجات بنائے. سامعین ذی احتشام، جب بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے، آپ اکثر دیکھتے ہیں 2-1 مہینے پہلے تقریباً ربیع الاول شریف کا مہینہ گزر چکا ہے، تو جس طرف نظر دوڑائیں ہر طرف گھروں کو سجا دیا جاتا ہے، گلی محلوں کو سجا دیا جاتا ہے، آپ کی مساجد کو سجا دیا جاتا ہے، ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، چراغاں کی جاتی ہے. تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اکثر کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جب ہمارے کریم آقا، ہمارے رحیم آقا، پیکر خلق عظیم آقا اس دنیا میں تشریف لائے. ہم اس لیے خوشیاں مناتے ہیں. جب آپ سوشل میڈیا پہ اپنی یہ تقاریر، یہ تقاریب اور اپنی گلیاں، محلے اور بازار سجے ہوئے اپلوڈ کرتے ہیں تو دنیا کے کفار آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ سرکار کے ذکر کی جو محفل سجائی ہے، یہ گلیاں سجائی ہیں، یہ محلے سجائے ہیں، یہ کیوں سجائے ہیں؟ تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے اس لیے سجائے ہیں کہ اس دن ہمارے کریم آقا، ہمارے رحیم آقا، پیکر خلق عظیم آقا اس دنیا میں تشریف لائے. ہم اپنے نبی کی عزت اور اپنے نبی کی آمد پہ خوشیاں مناتے ہیں تو دنیا کے کافر ہم پہ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں تم نے خوشیاں تو منائی اپنے نبی کی، تمہیں حق حاصل تھا کہ تم اپنے نبی کی خوشیاں مناتے اس وقت جب تم اپنے نبی کی عزت اور ناموس پہ پہرا دیتے. ہم نے تمہارے بیچ میں سے تمہارے نبی کی گستاخہ کو اس ملک سے رہا کروا کے اپنے پاس بلوا لیا. تم کچھ نہ کر سکے. تمہارے درمیان موجود تمہاری امت کا مجاہد غازی ملک ممتاز حسین قادری کو تمہارے ہی ملک میں ہم نے سولی پہ لٹکا دیا. تم کچھ نہ کر سکے. تمہاری ہی ماؤں اور بہنوں کی عزتیں ہم نے لوٹی. کشمیر کے میدانوں میں، فلسطین میں، برما میں، لیبیا میں، چیچنیا میں ہم نے تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا. تمہارے بزرگوں کی لاشوں کو تہو نحس کر دیا، لیکن تم کچھ نہ کر سکے. تب مسلمان روتا ہے، تڑپتا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق میرے محبوب کا ہے. کیا مطلب؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اگر یہ رہ جائے، تم بیمار ہو، تمہاری اپنی جان کا اس میں کوئی مسئلہ ہو، نماز اگر رہ جائے قضا ادا کر لینا، روزہ رہ جائے کفارہ ادا کر لینا. لیکن جب نبی کی عزت اور ناموس کی بات آ جائے تو عبداللہ بن جہش کی طرح جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کر نبی کے دین پہ قربان ہونا پڑے تو ہو جانا. ابو مسلم خولانی کی طرح دہکتی ہوئی آگ میں کودنا پڑے تو کود جانا. امیر حمزہ کی طرح جسم کا ایک ایک حصہ کٹوانا پڑے تو کٹوا دینا. انس بن نضر کی طرح جسم کا ایک ایک حصہ کٹوا کر قیمہ کروانا پڑے تو کروا دینا. ہاں اگر امام حسین کی طرح 72 سر دینے پڑے تو دے دینا. لیکن بات اگر حضور کی عزت کی آ جائے اور حضور کی عظمت کی آ جائے، حضور کی ناموس بھی آ جائے تو دنیا والوں کو یہ پیغام دے دینا کہ جب تک رگوں میں خون ہے،
جب تک ہے تن میں جان ہم تاجدار ختم نبوت کے پاسباں. زندہ باد زندہ باد زندہ. یہی پیغام قبلہ امیر المجاہدین نے دیا. یہی پیغام آپ کے پاس طریق لبیک یا رسول اللہ علیہ السلام کی یہ قائدین لے کے آئے. یہی پیغام ہماری اس پوری طریق کا ہے کہ اگر آپ نے سرخرو ہونا ہے تو آقا کریم علیہ السلام کے در اقدس پہ آ جائیں اور سرکار کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. سرکار کی عزت اور ناموس میں پہرا دیں. طریق لبیک کے پاس کوئی نیا منشور، کوئی نیا دستور نہیں. ہمارے پاس وہی قرآن ہے، وہی نبی کی سنت ہے، وہی صحابہ کی زندگی ہے، وہی بدر کے میدان ہیں، وہی احد کی کہانیاں ہیں، وہی قادسیہ کے قصے ہیں، وہی کربلا میں عظیمت کی داستانیں ہیں. ہمارے پاس اگر کہانی ہے تو بلال حبشی کی ہے. ہمارے پاس اگر کہانی ہے تو مولا حسین پاک کی ہے. ہم آپ کے سامنے کردار اگر پیش کرتے ہیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا کرتے ہیں، محمد بن قاسم کا کرتے ہیں، نور الدین زنگی کا کرتے ہیں. ہر سمت برستی کرنوں نے افسانہ شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کے دم لیں گے. یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کے دم لیں گے. سوچا ہے قندیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. ہم حضور کی عزت اور ناموس پہ پیرا دینے کے لیے نکلے ہیں. آپ اگر دیکھیں بہت سی سیاسی جماعتیں آئی، 72 سال گزر گئے. کبھی آپ نے کسی کونسلر کے نعرے بلند کیے، کبھی آپ نے کسی ایم پی اے کے نعرے بلند کیے، کسی ایم این اے کے نعرے بلند کیے. ہمارے پاس نہ تو کسی کونسلر کا نعرہ ہے، نہ ہی کسی وزیر کا نعرہ ہے، نہ ہی کسی مشیر کا نعرہ ہے، نہ ہی کسی دنیا دار کمینے کا نعرہ ہے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ 72 سالوں میں لوگوں نے آپ کو اپنے پیچھے چلایا، ہمارا رخ آپ کا رخ اپنی ذات کی طرف کیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رخ مدینہ طیبہ کی طرف ہو جائے یا گنبد خضرا شریف کی طرف ہو جائے. زندہ آباد زندہ آباد تاجدار ختم نبوت. آپ اپنے ہاتھوں کی زیارت کروائیں. قبلہ امیر المجاہدین کہتے تھے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں سے نور نکلتا ہے. نعرہ اس ذوق اور اس تڑپ کے ساتھ لگائیے کہ ربوہ میں قادیانی بھی کانپ جائیں. تاجدار ختم نبوت. ایک مرتبہ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی دھرنا ہوا نا فیض آباد میں، سرکار کے دیوانے اور پروانے وہاں پہ پہنچے. کون سا جذبہ لے کے؟ یہ امیر المجاہدین کی تربیت ہے. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار مکہ نے پکڑ لیا، غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد کفار مکہ نے جب آپ کو پکڑا تو مقام تنیم جہاں پہ ابھی مسجد عائشہ ہے، اس مقام پر آپ کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا اور پورے مکہ مکرمہ میں اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ کا، محمد عربی کا ایک غلام خبیب بن عدی ہمارے ہاتھ آ گیا ہے. آ جاؤ، چھریاں لے آؤ، چاقو لے آؤ، نیزے لے آؤ. آپ سوچ سکتے ہیں کہ بدر کے میدان میں کافروں میں سے جن کا باپ قتل ہوا، جن کا بیٹا قتل ہوا، جن کا بھائی قتل ہوا، انہیں پتہ یہ چلے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے اور ایک بندے سے لینا ہے تو کیا کیفیت ان کی ہوتی ہے. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ باندھے گئے، پاؤں باندھے گئے. ہاتھ اور پاؤں جب آپ کے بندے نا تو آپ کو جب بتایا گیا کہ آپ سے اب سارے کفار مکہ نے جو ہے بدلہ لینا ہے، آپ نے تڑپ کے کہا ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب تختہ دار پہ لٹکایا گیا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، کفار مکہ تڑپ کے جب آئے، پلٹ پلٹ کے آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں چھریاں لے کے، بزرگ آ رہے ہیں، بوڑھے آ رہے ہیں، کوئی دور سے ہٹ ہٹ کے آپ کے جسم پہ نیزوں کے وار کر رہا ہے. آپ کے جو ناخن ہیں، ہاتھ کے ناخن کھینچ کے نکال دیے گئے، آپ کے پاؤں کے ناخن کھینچ کے نکال دیے گئے، آپ کے ہاتھ کی ناخن کی انگلیاں کاٹ دی گئی، ہاتھ کاٹ دیے گئے، پاؤں کاٹ دیے گئے، دایاں بازو کٹا، بایاں بازو کٹا، دونوں ٹانگیں کٹی، سارا جسم خون سے سارے کا سارا جسم خون میں ڈوبا ہوا ہے. آپ کا جسم خون سے شرابور ہے. نعرہ تکبیر.
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ کا سارا جسم خون میں ڈوبا ہوا ہے، اور جب آپ کا سارا جسم خون سے ڈوبا ہوا ہے، جسم کا ایک ایک حصہ کٹا ہوا ہے، لیکن ابھی زبان سلامت ہے، تو کفار نے آپ کو کہا کہ کیا اب بھی تم یہی اعلان کرتے ہو کہ اپنے نبی سے وفا کرو گے؟ تو آپ نے تڑپ کے کفار کو کہا تم کیا سمجھتے ہو اتنے سارے ظلم و ستم کرنے کے بعد کیا میں اپنے نبی سے بے وفائی کر جاؤں گا؟ نہیں نہیں، یہ زبان کاٹ دو، جسم و جان کاٹ دو، محبت مصطفیٰ کی سزا دو مجھے، دین شاہ طیبہ سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار رسولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، جب میرے جسم کی راکھ بن جائے تو جاہلو تم ہوا میں اڑا دو اسے، 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک، جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، یہ خبیب بن عدی کا وعدہ رہا، یا نبی کی صدا آئے گی۔ 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک، جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، یہ خبیب بن عدی کا وعدہ رہا، یا نبی کی صدا آئے گی۔ تحریک لبیک پاکستان کے پاس یہی داستانیں ہیں، ہمارے پاس وہی کربلا میں عظیمت کی داستانیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دنیا دار کا بدترین شخص ہمارے آقا کریم کی شان میں گستاخی کرے تو امیر المجاہدین نے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا، میرے آقا کریم کی حدیث مبارکہ ہے، من سب نبیًا فاقتلوہ، جو کوئی دنیا دار کمینہ میرے آقا کریم کی پوری دنیا میں کہیں بھی توہین کرے تو اسے امیر المجاہدین نے بتا دیا، اس کے لیے یہی پیغام ہے کہ جو بھی کوئی میرے آقا کریم کی توہین کرے تو اسے کاٹ کے رکھ دو، اسے کاٹ کے رکھ دو، اسے قتل کر دو، کیونکہ ہماری ساری عزتیں حضور کی عزت سے ہیں۔ اور پھر ہم جو ابھی بھائی نعرہ لگا رہے تھے، کافی کم ہے، بھائی نعرہ لگا رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ پاکستان کی تاریخ کوئی ابھی سے شروع نہیں ہوتی ہے۔ 1857 میں مولانا کفایت علی کافی علیہ رحمہ کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم کیے گئے۔ حضرت مولانا حضرت موہانی رحمت اللہ علیہ 27 سال یہ قبلہ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی جو پولیس والوں نے ظلم و ستم کیا، پھر بھی یہ ڈٹے ہوئے ہیں، میں ڈٹا نہیں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، میں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ اس بزرگی میں بھی یہ حضور کے دین کی عزت کے لیے، حضور کے دین کی عظمت کے لیے اس جوش کے ساتھ، اس ولولے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ دنیا کے لوگ اب بھی کہتے ہیں ہاں ہاں حضور کے غلام اب بھی زندہ ہیں۔ تو حضرت مولانا حضرت موہانی رحمت اللہ علیہ کو جب قید کی سزا ہوئی، انگریزوں کے خلاف جب آپ نے بولنا شروع کیا، انگریزوں نے آپ کو عمر قید کی سزا سنائی، 27 سال گزر گئے، روزانہ 1 من دانے آپ کو دیے جاتے، آپ چکی پیستے، 1 من دانے ہر روز۔ 27 سال گزرے نا، تو پھر جو بیر مصلحت پسند علماء تھے اس وقت کے چند ایک، انہوں نے پیغام بھیجایا کہ آپ جو ہے نا مولانا حضرت موہانی رحمت اللہ علیہ کو کہیں، انگریز حکومت نے، برطانیہ حکومت نے، کہ اب آپ بزرگ ہو گئے ہیں، کمر آپ کی ٹیڑھی ہو گئی ہے، ہڈیوں میں طاقت کوئی نہیں رہی، ہڈیوں کے اوپر جو جسم تھا، ماس تھا، وہ بھی گل گیا ہے، بزرگ ہو گئے ہیں، آپ بس اتنا کریں باہر آ جائیں اور انگریزوں کے خلاف بولنا ختم کر دیں۔ تو باہر سے کافی تعداد میں آپ کو خط لکھے گئے، پھر انگریزوں نے آخر میں اپنا وفد آپ کے پاس بھیجا کہ حضرت آپ بزرگ ہو گئے ہیں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ میں اتنی طاقت نہیں رہی، آپ بس یہ صفحے ہیں آپ کے پاس، یہاں پہ اتنا لکھ کے دے دیں کہ اب میں باہر نکل کے جو ہے انگریزوں کے خلاف بولوں گا نہیں اور کچھ نہیں کہوں گا، جہاد کا فتویٰ نہیں دوں گا۔ تو آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے، ادھر لاؤ کاغذ، لاؤ کاغذ، لایا گیا، قلم لایا گیا، تو وہاں پر آپ نے یہ تحریر لکھی، اور یہ تحریر لکھ کر آپ نے انگریزوں کے حوالے کر دی۔ اس میں کیا لکھا تھا؟ بالکل اسی طرح کے اشعار آپ نے لکھے، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہے ستم کر لو اب اور بھی گل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔
مجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا جرم تھا آپ کا؟ کیا جرم تھا؟ اور آپ کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا؟ آپ کے سامنے نا، یہاں آپ گلی محلے میں دیکھیں، کوئی آپ کے بیٹے کو دپڑ مارے نا، بندے کا کلیجہ ایک بار باہر نکل کے آ جاتا ہے۔ آپ کی بیٹی کو کوئی کچھ کہے تو آپ رہ نہیں سکتے۔ قبلہ امیر المجاہدین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹانگوں سے معذور ہیں، آپ کے سامنے آپ کے بیٹوں کی پٹائی کی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کبھی آپ اسعد رضوی صاحب کو، صاحبزادہ اسعد رضوی صاحب ابھی قائم مقام امیر، ابھی حالیہ جو ہمارے امیر ہیں، آپ کے بارے میں، اور انس رضوی آپ کے دوسرے صاحبزادے ہیں، پولیس والے آتے، اب قبلہ امیر المجاہدین وہ چل تو نہیں سکتے نا۔ ان کا جرم کیا تھا کہ حضور کی عزت اور ناموس پہ پہرا دیتے تھے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ اس ملک میں شریعت کے نفاذ کی بات کرتے تھے۔ انہیں کیا کیا سزائیں دی گئی؟ آپ کے سامنے سعد رضوی صاحب کو، انس رضوی صاحب کو مارا جاتا، کبھی آگے سے مارتے، کبھی پیچھے سے مارتے، اور قبلہ امیر المجاہدین فرماتے ہیں وہ کلاشن لے کے آپ کے سینے پہ رکھتے، بچوں کے سینے پہ، اور اتنی زور سے دباتے کہ قبلہ سعد رضوی صاحب کے بارے میں فرماتے کہ اتنے وہ زخمی ہوئے کہ وہ مرنے کے قریب چلے گئے۔ انہوں نے کہا شاید اب یہ مرد استقامت شاید واپس پلٹ آئے۔ پھر جیل میں جب جیل لے کے جانے لگے آپ کو، تو ویل چیئر پہ لے کے جاتے آپ کو، نہیں، انہوں نے بازوؤں سے پکڑا، دستار پھینکی، گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ کیوں اتنے ظلم و ستم آپ نے برداشت کیے؟ پھر جیل کے اندر، یہ نومبر کا مہینہ ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، نومبر میں آپ کو پابند سلاسل کیا گیا۔ دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، رات کو 2 کمبل ہم کریں تو ہم سے رہنے نہیں ہوتا۔ تو وہ جیل کے اندر بیٹھ کر ادھر سے بھی ہوا آ رہی ہے، ادھر سے ہوا آ رہی ہے، پانی میں بھیگا ہوا کمبل آپ کو دیتے، اور پھر کبھی کبھی وہ نیچے پانی بھی چھوڑ دیتے، آپ پھر بھی بیٹھے رہے۔ کیوں بیٹھے رہے؟ حضور کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے۔ وہ وہاں رہ کر آخری لمحے تک اس بات پہ ڈٹے رہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے نبی کے دین سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ تو آج لوگ کیسے رہ سکتے ہیں؟ آج ہم بکے، لوگ کہتے ہیں بکے ہیں آپ، ہائے 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 بکے ہیں۔ تو قبلہ امیر المجاہدین نے کہا، اس وقت کہا کرتے تھے 2 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک جو ہے کوئی ثابت نہیں کر سکا، تو اگر میں مر گیا 1000 سال کے بعد بھی اگر یہ بات ثابت ہو گئی نا تو میرے قبر پہ آ کے تم جوتے مارنا، لیکن میں یہاں پہ آ کے کہوں گا ہاں ہم بکے ہیں، ہم بکے ہیں۔ ہم 2018 میں بھی، 2017 میں بھی بکے تھے، اور 2020 میں بھی بکے ہیں، لیکن ہمارے بکنے میں اور تمہارے بکنے میں فرق ہے۔ تم بکے ہو تو ڈالروں کے عوض، تم بکے ہو تو گلیوں کے عوض، تم بکے ہو IMF کے آگے، تم بکے ہو FATF کی شرائط کے آگے۔ تمہارا بکنا امریکہ میں ہے، تمہارا بکنا لندن میں ہے، تمہارا بکنا وائٹ ہاؤس میں ہے۔ تمہارا سودا ہوتا ہے تو کبھی اوباما کے آگے، تمہارا سودا ہوتا ہے تو کبھی مودی کے آگے۔ ہمارا بکنا ہے، ہمارا بکنا ہے۔ ہم اگر بکے ہیں 2017 میں، ہم اگر بکے ہیں 2020 میں، تو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں بکے ہیں۔ تم اوباما کے آگے بکے تو ہم مدینے کے تاجدار کے آگے بکے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تمہیں وہاں کا بکنا قبول، ہمیں یہاں کا بکنا قبول۔ یہ تو حشر کو معلوم ہوگا نا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ آپ کے لیے یہی پیغام ہے، آئیں سرکار کے دین کی طرف آ جائیں۔ اسلام میں ہی عزتیں ہیں، اسلام میں ہی عظمتیں ہیں، اسلام ہی آپ کو روٹی دے گا، اسلام ہی آپ کو کھانا دے گا، اسلام ہی آپ کی معیشت درست کرے گا۔ امت مسلمہ کی عزت اور آبرو کی حفاظت چاہتے ہیں، آئیں اسلام کا دامن تھامیں اور تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہم اس ملک میں شریعت کے نفاذ کے لیے نکلے ہیں۔ قبلہ بابا جی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار واپس نہیں آنی، بلال حبشی نے واپس نہیں لوٹنا، موسیٰ بن نصیر نے بھی نہیں آنا، طارق بن زیاد نے بھی نہیں آنا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی دوبارہ پلٹ کے نہیں آنا، داتا علی اجویری علیہ الرحمہ نے دوبارہ سے نہیں آنا، امام عالی مقام نے وقت کی یزید کے سامنے کھڑے ہو کر
دوبارہ سے پلٹ کے نہیں آنا. ہاں ہاں اگر ان کی دعائیں ہیں ہمارے ساتھ, روحانی تائید ضرور ہمارے ساتھ ہوگی, لیکن اس مشن کو لے کے آپ نے آگے نکلنا ہے. نوجوانوں اٹھو, ہمارا ساتھ دو, تحریک لبیک کا ساتھ دو. یہ ہماری بات نہیں, یہ رسول اللہ کی بات ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم وقت کے یزیدیوں کو پیغام دے دیں کہ کچھ بھی کر لو, جو چاہے ستم کر لو, لیکن کسی صورت ہم اپنے نبی کے دین سے بے وفائی نہیں کریں گے. آئیں رسول اللہ کے نام پہ اپنی گلی اور محلوں کی گرانٹوں کو قربان کر دیں. آئیں اپنی گیس کی گرانٹوں کو رسول اللہ کے نام پہ قربان کر دیں. اپنی گلیاں پکی کرانے کی گرانٹوں کو رسول اللہ کے نام پہ قربان کر دیں. اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آخر میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند کیجئے. دونوں ہاتھ فضا میں اٹھا کے لہرا کے, آپ کے ہاتھوں سے نور نکلتا ہے. ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین, تاجدار ختم نبوت. یہ زمین ایک بار ہلے, تاجدار ختم نبوت. یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ نام نبی پہ جب بھی کبھی مشکل یا افتاد پڑی, غیرت مسلم جاگ اٹھی, امت ساری بول اٹھی, شان رسالت زندہ آباد, ختم نبوت زندہ آباد, تاجدار ختم نبوت.